یہ انہیں زنا کے اڈے چلا چلا کر سارے معاشرے کو بے حیائی کا گڑھ بنا دیا۔ کون سی امت جنہوں نے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ کیا۔ آج میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ شفیق رحیم نبی فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر وہ صلح نہ کریں، 3 دن تک اگر آپس میں صلح نہیں کی ہے تو اس کے بعد یہودی مر جائیں یا عیسائی مر جائیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آپس کی لڑائیاں ختم کرو، صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کے حبیب سے صلح کرو، اس کی غلامی کے ذریعے سے اپنی تجارتوں کو پاک کرو، کھوٹ سے خیانت سے اپنے معاملات کو صاف کرو، دیانت داری سے سجاؤ اس کو، اپنے گھروں کو محبت سے آباد کرو، اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ عبادات تو مختصر ہیں، اخلاق کے لمبی 5 نمازیں پڑھو، 30 روزے رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو اگر مالدار ہو، زکوٰۃ فرض ہے تو 1,00,000 پہ 2,500 دو، بس مطالبہ ختم ہے۔ لیکن اخلاق کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اخلاق نبوت والے بناؤ۔ اس مبارک دن میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو اور اللہ سے مانگو اللہ اس خطے کی ہماری حفاظت فرمائے۔ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، عجب بات ہے۔ جس چشمے کا پانی پی رہے ہیں اسی میں زہر ملا رہے ہیں، عجب بات ہے۔ جس دیش کی مٹی میں جنم لے رہے ہیں اسی مٹی میں خون بہا رہے ہیں، کیا عجب بات ہے۔ میرے بھائیوں مناؤ اپنے اللہ کو توبہ کے ساتھ کہ اللہ ارادہ کرے گا تو پھر ہو سکے گا، اللہ ارادہ نہیں کرے گا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑا مجمع ہے، کم از کم یہ نیت تو لے کر جاؤ کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اللہ تعالی ہمت دے، جو اللہ کا حق ہے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ وہ پورا کرو۔ جو لوگوں کا حق ہے، کسی کا مارا ہے، دبایا ہے، کسی سے زیادتی ہے ماں پر، بیوی پر۔ دیکھو بہت سے لوگ ماؤں کی وجہ سے بیویوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت سے لوگ بیویوں کی وجہ سے ماؤں پہ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ ماں کو اپنی جگہ عزت دو، بیوی کو اپنی جگہ عزت دو۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو خوار نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو خوار نہ کرو۔ جس کی بیٹی لے کر آؤ اس کو عزت دو، گھر کی نوکر بنا کے نہ رکھو، اسے عزت دو۔ میں عورتوں پہ حیران ہوں، جب وہ ماں ہوتی ہیں تو ان کے روئیں روئیں سے محبت پھوٹتی ہے، جب وہ ساس بن جاتی ہیں تو ان کے روئیں روئیں سے ظلم نکلتا ہے، ظلم۔ جب باپ ہوتا ہے تو اس کے روئیں روئیں سے شفقت نکلتی ہے، جب وہ سسر بن جاتا ہے تو اس کے روئیں روئیں سے ظلم اور بربریت نکلتی ہے۔ میں یہ رونا کہاں کہاں روں اور کس کس کو بتاؤں؟ صرف نماز روزے کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف داڑھی پگڑی کا نام تو اسلام نہیں ہے، ایک خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے۔ دیکھو اپنے حبیب کی زندگی، دیکھو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، کہ آپ نے گھر میں کیسے گزارا، بچوں کے ساتھ کیا کیا، بڑوں کے ساتھ کیا کیا، وہ دیکھو، پڑھو۔ ابھی ایک مری میں رمضان گزار کے آ رہا ہوں، میں پورا مہینہ اخلاقیات سے بات۔ ایک وہاں نوجوان آ کر بیٹھتا تھا، بڑی خوبصورت داڑھی، بہت کھلیا شریعت والا۔ 8ویں دن اس کی بیوی ہمارے گھر والوں کے پاس آ گئی، یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ جب سے میرے خامند نے ان کی باتیں سنی مجھے مارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا، ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا۔ یہ ظلم و ستم ہر گھر کی کہانی ہے، یہ دردناک کہانی ہر گھر میں دیکھ رہا ہوں، ہر گھر سے مجھے یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ مرد اپنی وحشت میں مارتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا میں کسی کی بیٹی کو لے کر آیا ہوں، یہ نہیں دیکھتا میں کسی کے جگر کو کاٹ کے اپنے گھر میں لایا ہوں۔ یہ معاشرت ختم ہو چکی ہے۔ اپنی ماں کو عزت دو، بیوی کو ذلیل نہ کرو، اپنی بیوی کو عزت دو، اس کی وجہ سے ماں کو ذلیل نہ کرو،
اپنی بہنوں کو عزت دو، اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو ذلیل نہ کرو، اپنی بیوی کو عزت دو، اس کی وجہ سے بہنوں کو ذلیل نہ کرو۔ کتنی بہنوں نے بھائیوں کے گھر اجاڑ دیے، کتنی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے، کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہمارا سسرال بڑا ظالم ہے، میں دکھ درد سے کہہ رہا ہوں، اس میں نمازی بے نمازی برابر میں نے دیکھے ہیں، دنیا دار دیندار برابر برابر، سب میں ظلم عجیب دیکھا ہے، عجب ظلم دیکھا ہے۔ رحم کرو، اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، اپنے نبی والی زندگی سیکھو، اپنے نبی والا طریقہ سیکھو کہ آپ نے کیا خوبصورت زندگی گزار کے دکھائی۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرو، ان کی تربیت کرو شفقت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، سختی۔ یہ اسکول ماسٹروں سے کہتا ہوں، ظلم مت کرو، ڈنڈے مار مار تم بچوں کی کھالیں اتار دیتے ہو۔ انسانیت سیکھو، انسانیت سیکھو۔ ڈنڈا جانور کے لیے ہے، ڈنڈا انسان کے لیے نہیں ہے۔ ڈنڈا جانور کے لیے ہے جس میں عقل کوئی نہیں ہے۔ محبت سے لو، پیار سے لو، اپنی اولاد کو بھی تربیت کرو، آزاد نہ چھوڑو، تربیت کرو، دماغ کھپا کر، دل کے درد کے ساتھ، جگر کی سوزش کے ساتھ، ڈنڈے اور حکم کے ساتھ نہیں۔ ماں کا درجہ کیوں بلند ہے؟ کہ وہ اس کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے، کہ اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھے مسلمان بنے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا اور خراسان سے بیت اللہ پہنچا، کندھے پر سارا حج کرایا، طواف وداع کروا کے عبید اللہ بن عمیر سے پوچھا، عبداللہ بن عمر سے، حضرت میں نے عبید اللہ بن عمیر سے پوچھا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ خراسان سے کندھے پہ بٹھا کے مکے لا کر حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہاں ہاں، انہوں نے کہا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک گھونٹ دودھ جو تو نے ماں کی شادی کا پیا تھا ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تو ماں کا درجہ کیوں ہے؟ تربیت اس کے ذمہ ہے۔ ماں تربیت ہی نہ کرے، ماں باپ اولاد کو وقت دو، پیار، اپنے نبی کا طریقہ دو۔ حضرت فاطمہ گھر میں آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، بھلا باپ اولاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، پھر ماتھے پر بوسہ دیتے، پھر چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یہ ہمیں طریقہ بتایا۔ گھر میں جاتے، حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، کہتا این اللقع این اللقع، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ کون؟ حسن حسین۔ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی بھیجتی ہوں یا رسول اللہ، ابھی بھیجتی ہوں، ان کو جلدی سے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرا کر بھیجتی، وہ بھاگے بھاگے آتے، پاؤں بھی گھٹنے بھی رکھتے تھے اور ہاتھ بھی کہتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے۔ دو جہان کا سردار، قاب قوسین والا، مقام محمود والا، ختم الانبیاء کے تاج والا، نبوت نہیں خاتم الانبیاء کا صحرا باندھنے والا، شفاعت کبریٰ کا مالک، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرائے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام قائم ہوا، یہ وہ ہستی ہے۔ آدم اور حوا کا نکاح ہوا، آدم علیہ السلام قریب ہوئے، فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو، فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو، کہنے لگے کیا مہر؟ کہا آخری نبی پہ ایک درود پڑھو، تیری اولاد میں سے ہے، اس پہ درود پڑھو، یہ مہر ہے۔ ہاں تمہیں گھر کی زندگی سمجھا رہا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو کندھے پہ بٹھا، کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں سر اوپر کر کے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ گھر کی زندگی سمجھائی ہے۔ گھروں میں جلاد بن کے نہ رہو، محبت دو، بے جا محبت نہیں،
تربیت والی محبت دو کہ وہ اچھے مسلمان بنے. بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے، جہاں جائے ان کے لیے راحت بنے، جاتے ہی ڈنڈا چھوٹا نہ کھڑک جائے. تمہارے بیٹے نے کسی کی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اسے ایسا انسان بناؤ کہ آتے ہی کسی کی بیٹی کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے اور اس کو ساری زندگی رونے والا نہ بنا دے. کل ہی ایک بچی، جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے لحاظ سے، پھر لوگ اپنے مسئلے، میں تو فون بند رکھتا ہوں یا سنتا نہیں ہوں کہ مسائل سن سن میرا اپنا کلیجہ پانی ہو گیا ہے، میرا اپنا دل جل جل کے سوختہ ہو گیا ہے کہ بچیوں کی آہیں اور آنسو وہ مجھے بے قرار کر دیتے، میری نیند اڑا دیتے ہیں. میں کیا کروں، انسان ہوں. کل ہی ایک بچی کی درد بھری داستان سنی، اس کی آنسوؤں نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. ہم ان کی زیادتیاں بتا رہی تھی. میں کروں بیٹی میں تیرے لیے کیا کروں، میں کیا کروں، میرا سارا دیش جانوروں سے بھر چکا ہے. انسانی شکل میں درندے پھر رہے ہیں، 2 ٹانگوں کے درندے پھر رہے ہیں. صرف ان میں اور شیر میں اتنا فرق ہے، ان میں اور بھیڑیے میں اتنا فرق ہے کہ وہ 4 ٹانگوں پہ ہے، یہ 2 ٹانگوں پہ ہیں. وہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے ہیں. وہ غراتے ہیں، یہ بولتے ہیں. میرا دیش بھر چکا ہے، میں کیا کروں. میں تو اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتا ہوں اور تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. دین سیکھو، اللہ رسول کو اپنی زندگی میں لاؤ لاؤ لاؤ. معاشرت بھی سیکھو، تجارت بھی سیکھو، دین بھی سیکھو. تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے، اس سب کچھ کو سیکھنے کی. تبلیغ میں جانے کی نیت کرو، اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ میری بھی تمہاری بھی زندگی میں تبدیلی لائے گا. ہم سب توبہ کریں گے تو شاید میرے رب کی رحمت کا کوئی در کھلے اور یہ 18 کروڑ انسان کی قسمت کا کوئی فیصلہ اچھا ہو جائے اور کچھ بہار دیکھنے کو ہمیں بھی مل جائے. خزاں دیکھ دیکھ اکھیاں ہی پتھرا کے رہ گئیں، جسم ہی سن ہو کے رہ گیا. پرانی داستانیں پڑھ پڑھ آنسوؤں کے سوا کچھ ہاتھ میں آتا نہیں کہ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اب تو داستانیں ہی رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں رہا. یہ زندگی سیکھو، پچھلی پر توبہ کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. صفوں بناؤ.